بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تخت نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 16ویں ویڈیو ہے جو سین اور نون پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے جو دندانوں والے ہوتے ہیں، اور اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں بنیادی تبدیلی اس کے غنے میں آتی ہے، اور باقی جو دندان ہوتے ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ایک دندان اوپر بتدریج پھر دوسرا اور پھر اس کے بعد یہ غنہ آتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے، جس طرح ہم کہا کرتے ہیں کہ اردو نستعلیق میں ہم خط اوپر سے نیچے کی طرف نزول کرتے ہیں۔ اس میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ اس کے غنے کی تبدیلی ہوتی ہے، اور ہم آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں کہ سین جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ، کاف کے ساتھ، لام، لام الف لا اور ہا کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ ایک پیارا نما ہوتا ہے، لیکن اگر ہا، میم، یا اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں، اور کبھی ایک معمولی سی جو جگہ ہوتی ہے اس طرح ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر اس کو بنا دیتے ہیں، جس طرح یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہم سین کو بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ غنہ کو بنا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ غنہ ایک معمولی شکل، اس طرح ایک حوض نما شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ سین جس طرح بغیر دندانوں کے نہیں ہوتا ہے اس طرح بغیر غنہ کی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب بالفرض و تقدیر اگر یہاں پر ہم نقطہ یہ دندان کاٹ دے اور یہاں پر نقطہ لگا دے تو اس کو ہم سن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو نون بنا دیں، بلکہ یہ 1000 نقطے بھی یہاں پہ لگا دے تب بھی اس کو ہم سن نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے ساتھ ایک دندان کا اضافہ نہ کرے۔ بس یہ ضروری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے۔ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر اول سطر ثانی کے اوپر تقریباً 1.25 قط یا 1.5 قط اس کا پہلا دندانہ، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر اس طرح اس کو گول بنا دیں گے معمولی سا، اور پھر اس طرح یہاں پہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ پھر اسی میں سے ایک اور شکل بنا دیں گے اور اسی میں سے اس کو جگہ دے دیں گے اور اسی میں سے یعنی مدغم میں کر دیں گے اس میں، اور پھر یہاں پر بھی ایک تھیلا نما شکل، یہ دیکھیں یہاں پر تھیلا بنتا ہے، یہاں پہ بھی تھیلا بنتا ہے، چھوٹا تھیلا، اور ساتھ ساتھ اس کی پیمائش بھی ہم بتا دیں کہ یہ نصف قط اس کی لمبائی ہے، نصف قط اس کی گہرائی ہے، اور پھر یہاں سے یہ تقریباً پونا قط ہے اور یہاں پر بھی پونا قط ہے۔ اور غنہ کی طرف جب ہم جائیں گے تو یہ تقریباً لمبائی کے اعتبار سے پورا قط، اور اس طرح گہرائی کے اعتبار سے پھر ہم اس کو 1 سے 1/4 یعنی 1.25۔ پھر اس کے بعد سین کے بعد جو نون آتا ہے، بس مفرد نون جس طرح ہم بناتے تھے تو اس طرح مفرد نون بھی، اور نون کے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون کی شکل جو ہوتی ہے اگر اخیر میں ہے یا مفرد ہے تو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے یا شروع میں ہے تو با کی طرح ہے، تو جب جس طرح با لکھی جاتی ہے تو اس طرح یہ بھی نون بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بالکل آخر میں ہے تو اس کی شکل نہیں بدلی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں تقریباً 1.5 قط یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اور قلم کے اوپر حصے سے بالکل قلم نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس طرح ایک چیز بنا دی، اور اس کے ساتھ پھر یہ اس کے ساتھ ملانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور پھر ہم نے اس کو فل کر دیا۔ اس میں سے ایک تھوڑا سا دندانہ نکال دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیمائش بھی بتا دیتے ہیں کہ نصف قط اور نصف قط لمبائی اور نصف قط گہرائی۔ اب اسی سے دوسرا شاخہ نکال دیتے ہیں اور اس طرح یہ تیلانما شکل بن جائے گی، اور اسی میں سے ایک نکال دیں گے اور پھر یہ فوراً اس کی طرف اوپر لے کے جائیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے سین کے دندانے مکمل کر دیے، ایک دندانہ، دوسرا دندانہ، اور پھر اس کے بعد تیسرا دندانہ، اور اس کو ہم آخر میں اس طرح جس طرح ناخن تراش کے 2 چاقو ہوتے ہیں، تو ایک چاقو سیدھا ہوتا ہے جس طرح عام چاقو ہوتا ہے، اور دوسرا چاقو جو ہوتا ہے اس طرح ٹیڑھے دانت اس کے ہوتے ہیں، اس طرح ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے وہی چیز بنا دی ہے۔ تو ساتھ ساتھ
یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر یہ پونا کت، یہاں پر بھی پونا کت۔ اب اس کے بعد غنے کا نمبر ہے، غنہ بھی اس میں سے ہم اس طرح نکال دیں گے اور معمولی سے اس کو حوض نما شکل دے دیں گے، اور یہ تقریباً پورا کت یہاں سے ہو جائے گا اور سوا کت یہاں پر یہ بن جائے گا۔ دوبارہ میں شروع کرتا ہوں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، اور نیچے آنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اس کو تھوڑا سا افقی بنا دیں گے، یعنی ترچھا بنا دیں گے۔ دیکھو یہاں پہ، پھر اس کے بعد یہ دوسرا بنا دیں گے اور اسی میں سے اس طرح پھیلا دیں گے، نکال دیں گے اس شاخہ، اور پھر اس کے بعد یہ والا، اور پھر اس کے بعد اس کا غنہ آ جاتا ہے اور اس میں سے اس کو بنا دیں گے۔ آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر کچی پینسل کے ساتھ اس طرح اس کو بنایا ہے، پھر اس کو ہم نے تازہ کر دیا تاکہ زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر 1.5 کت، پونا کت اور پونا کت، اور اس کے بعد پورا کت، اور یہاں پر یہ سوا کت۔ یہاں پر بھی اس طرح ایک دندانہ بنا دیں گے اور اس کو اب پھر آخر میں گول بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں، جس طرح ہم کہاں کرتے ہیں، جس طرح ہتھیلی کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو اس شکل میں ہم اس کو بنا دیں گے۔ اور یہ جو علاقہ ہے، یہ نون کا پہلا سرا، یہ اس کو سیدھا نہیں بنا دیں گے بلکہ تھوڑا سا جس طرح ایک پہاڑی کو ہم تراشتے ہیں، تراشا ہوا حصہ ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو اوپر سے پتلا ہے اور نیچے سے پھر یہ موٹا بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ اور یہاں پر بھی ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے ایک شاخہ مضبوط نکال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو باہر ابھار دیں گے، تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بھی ٹیڑھا بن جائے گا۔ دیکھو یہاں پر اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً چوتھائی حصہ یہ اندر نکلا ہوا، اندر گھسا ہوا ہے، اور باہر سے بھی تھوڑا سا یہ گول نما ہے۔ تو یہ تقریباً اس کے اگر پیمائش کر لے تو نصف یہ ہے اور بس یہ۔ اور دیکھیں یہاں پر جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف نزول ہے، تو اس طرح یہ بھی واضح ہوا۔ اب اس کو ہم فل کر دیتے ہیں۔ اگر پورا قلم رکھنا ہے تو اس طرح پورا قلم بھی رکھا جا سکتے ہیں، لیکن ہو گول، اوپر سے موٹا اور نیچے تھوڑا سا پتلا بھی، اور سیدھا نہیں بلکہ اس کو ہم نے گولائی کی شکل میں، کمان کی شکل میں اس طرح اس کو لایا ہے۔ تو جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یہ تیلا نما شکل ہے اور یہ ہموار ہے اور یہ بھی معمولی سا ہے، تو اس کے بعد نون کی جو گولائی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ 3.25 کت یہ ہے اس کی لمبائی، اور اس کی جو گہرائی ہوگی اس کے غنے کی وہ 1.5 کت ہو جائے گی، اور یہاں سے ہم آرام سے ایک لکیر کھینچیں گے معمولی سی گولائی کی شکل میں، اور یہاں سے پھر یہ جو اس کی سیدھ میں نہیں بلکہ یہاں سے جہاں پر ہم نے شروع کیا ہے، تو یہاں سے تقریباً یہ بھی سوا کت یہ ہم بنا دیں گے۔ اور یہ پیمائش تو ویسے آپ کے سامنے ہے کہ یہ 2.5 کت ہے، اور یہ جو لکیر ہم نے لگائی ہے کت، یہ 1 سے 1/4 ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ نیچے سے جو ہم اس کا پیندہ لگا دیں گے تو 2 کت ہوا میں اس کا پیندہ ہوگا، اور اس کے بعد پونا کت اس طرح لگے گا، اور پھر یہاں پر ہم پونا کت یہاں پر اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور آرام سے اس طرح ایک شاخ نکال دیں گے، اور اسی طرح ہم قلم کو چلا دیں گے تاکہ آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر جس طرح اندر سے جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارا خیال ہو کہ اندر سے ہم سیدھے جا رہے ہیں، یہاں پر پیندہ لگے گا اور اس کے بعد اوپر جائیں گے، اور یہاں سے اس کو ہم زیادہ کھول دیں گے۔ جب یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر اس کو سمیٹنا شروع کر دیں گے، یہاں پر آ جائے گا۔ پھر اب اس پہ ہم کیا کریں، اب یہ بتا دیں، قلم کو ہم نے تھوڑا سا ترچھا رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی اس کی پیمائش صحیح ہو، کم بیش نہ ہو۔ دیکھو پیندہ لگ رہا ہے اور معمولی سا لگ رہا ہے، بالکل ہوا میں ہے، اور یہاں سے کھول رہا ہے، اور جو ہی اس سطر نشست کے قریب پہنچیں گے تو اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے،
اور پھر اس سے باہر نکلنا ہے. اوپر سے تقریباً پورا قط یا نصف قط یہ بن جائے گا. تو یہاں غنے کی شکل ہم نے بنانی ہے. نقطہ کہاں رکھیں گے؟ بالکل وسط میں. یہاں سے بھی کچھ 1.5 قط اور یہاں سے بھی 1.5 قط اور یہاں پر ایک جمع کا نشان لگا دیں گے. اور جمع کا نشان پہ ہم قلم بالکل اس کے کونے پہ رکھیں گے اور شروع میں تو دباؤ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اندر گھسا دیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے تاکہ یہ کنارہ اس کی سیدھ میں ہو اور یہ کنارہ اس کی سیدھ میں ہو. بالکل ایک قط ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے اس کو ہم نے ایک قط بنانا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرما دیں گے. دوبارہ اس پہ لگا دیتے ہیں. ایک سے ہی 1/2 ہے، یہ 1/2 ہے، یہ 3/4 ہے، یہ 1 ہے، یہ 1 سے 1/4 ہے اور یہ گہرائی جو ہے 1 سے 1/2 ہے. یہ 2 قط ہوا میں ہے اور تقریباً 3/4 یعنی کچھ پونا قط زمین پہ لگ رہا ہے اور یہ بھی نصف قط ہے. یہ تقریباً 3.25 ہے اور یہ گن نما شکل ہے یا انڈا نما شکل اس کی ہم نے بنائی ہے. قلم کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو بھی یہ طریقہ ہے. البتہ یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح قلم اٹھا دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح ہے اور یہ اس طرح بھی، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم کھول دیتے ہیں. نقطہ یہاں لگانا ہے ہم نے. مارکر کے ساتھ بھی طریقہ ہے اور وہی پیمائش ہے. اختصار وقت کی اختصار کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ بالکل یہاں پر پیمائش نہیں کرتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے. دیکھو یہاں پہ بال پین کے ساتھ وہی طریقہ ہے. دیکھیں پھر اس کو کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بنا دیتے ہیں تو یہ سن بن جائے گا، سین اور نون. لیکن اگر اس میں غنے کا اضافہ نہ کریں گے اور ایک ہی دندان، دوسرے دندان، تیسرے دندان کے بعد یہاں پر نون لگا دیں، نقطہ لگا دیں، تو یہاں پر سن نہیں پڑا جائے گا. اس میں 1000 نقطے بھی لگا دیں تب بھی اس کو سن ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. سن تب بنے گا جب اس کے ساتھ ہم ایک دندانے کا اضافہ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.